آپ کی بالکل غلط بات نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈے ون سے میرے ساتھ ہیں، اور جب سے میں نے اس کا قدم اٹھایا ہے 25 سال ہو گئے. جی. ٹھیک ہے، اور آپ سے ایک نسل ہے پوری. جی 25 سال میں قوانین کے اندر ترمیمات بھی ہوئی ہیں. 25 سال میں ایک دو قانون جو ہیں وہ اس قسم کے بنے ہیں کہ تیزاب کی روک تھام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کچھ ہوا؟ نہیں، وہ ہو بھی جائے گا تو اس کو لاگو کون کرے گا؟ ٹھیک. لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ ہوں، ہم آنیسٹ ہوں، ہماری نیت اچھی ہو کہ ہم نے اس جرم کو ختم کرنا ہے. آپ تو پھر نہ ہی ہوگی نا آپ کی طرف سے. تو یہ تو نیت والی بات ہوگی تو ختم ہوگی. کیا کروں؟ اور ہم ابھی یہی بات. آپ کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے مسرت آبا کہ ایک خاتون جس کو کہ ایک ریاستی شخصیت جو ہے کراچی سے وہ اگر ہیلپ کرے تو اس کو ایک اچھے سرکاری پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر جایا جا سکتا ہے، لیکن فیصل آباد کی بیٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کی بیٹیاں نہیں ہیں. بالکل ہے. جب ان کے اوپر تیزاب پھینکا جائے گا، جب وہ پان والے کی دکان سے تیزاب نکال کے کسی عورت پہ پھینکے گا تو پان والے کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ تو نے اپنی دکان پہ تیزاب کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. مطلب آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ تیزاب جو ہے دس از ایکچولی ایک ان لائسنسڈ جو ہے نا وہ ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی چھوٹے بچے کو بھی مل سکتا ہے جو کہ دماغی طور پہ ابھی شاید اتنا اس کی عقل شعور نہیں آیا ہے. ایک باپ کو مل سکتا ہے، ایک بھائی کو مل سکتا ہے، ایک رشتے سے جو انکار کرنے والے، ہر چیز دیکھ لیجئے. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کب سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں ہمارے ہاں یہ قانون جو ہے وہ اس طرح کیوں نہیں ہمارے ہاں شعور آ سکا؟ ہاں کیوں نہیں آ سکا؟ آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ ہوتا تھا، اور وہاں پر انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ دی، سزائے موت. سزائے موت یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کی زندگی والی آپ کو وہ سزا دے دی. 14 سال 7 سال دن رات ہوں گے اور وہ نکل جائے گا. جب وہاں سے وہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس گھر والے کے پاس جاتا ہے، تم نے میری شکایت کی تھی، اب دیکھو میں تمہارا کیا کروں گا. یعنی کہ ایک چور جو ہے وہ ایک ڈاکو بن جاتا ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے جرائم کو ایک تو اسپیڈی یہ ہوا ہے کہ جی اس کو اسناد دہشت گردی کے تحت اس کو لکھا جائے، 2 مہینے میں اس کو ختم بھی کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی خوف تو کسی کو. آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے تیزاب گردی کی ہو اور اس کو سزائے موت ہوئی ہو؟ نہیں، ہمارے یہاں سے سزا نہیں ہے. سزائے موت ہماری عمر قید سزا ہوئی ہو؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں عمر قید ہے. ٹھیک ہے، 14 سال اگر، اور ان کو 10 لاکھ روپے کمپنسیشن بھی دینا ہوتا ہے، وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اور تھوڑی سی بڑھا دی جاتی ہے. ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں بچی کی حالت دیکھ کے، گھر والوں کی مصیبت اور ان کی پریشانی دیکھ کے 20-20 30-30 سال کی بھی سزا دی گئی ہے. لیکن ایسے بھی کیس ہوا ہے کہ عید، بقرعید، 14 اگست یا اس قسم کے چھٹیاں منا کر 5-7 سال میں فراغت ہو گئی. ہاں نہیں، ان کو فراغت نہیں ہوئی، ان قیدیوں کو پارڈن بھی کر دیا جاتا ہے. اب پارڈن کرنے کے لیے وہ چاہے جتنا بھی پیسہ لگا لے، مطلب اس میں تیزاب والا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس نے قتل تو نہیں کیا نا، یہ مرا نہیں ہے. ہاں مطلب سوچنے کی. اچھا میں یہ کہوں گا کہ نہ کہیں مر ہی جاتا بندہ نا تو اس کا عذاب زندگی کا ختم ہو جاتا. یہ کہہ ہی نہیں سکتا بندہ، ظاہر ہے یہ کہہ نہیں سکتا. لیکن